کہتے ہیں جی کہ میں نے جدہ میں رہتا ہوں، حج کرنا ہے، قربانی آپ حج کی اگر حج کی بکری رکھیں گے تو وہ مکے میں ہوگی، وہ جدے میں نہیں ہوگی۔ ایک ہے قربانی جو ہر سال ہوتی ہے، اس کا حج سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو پوری دنیا میں ہو سکتی ہے۔ ایک ہے حج کی بکری، اس کے لیے لازم ہے کہ فَلْيَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ کہ بکری اپنے مقام پہ پہنچے پھر وہ ذبح۔ کہتے ہیں جی مجھے گھریلو پریشانی ہے، میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ پریشانیاں ہوتی ہیں، ایک تو صبر کریں اور دوسرا 2 رکعت نماز پڑھ کے اسی نیت سے کہ اللہ میری اس مشکل کو حل کر دے، اور تیسرا یہ ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، روزانہ 5 تسبیح پڑھ کے دعا کیا کریں، اللہ کی رحمت سے پریشانی حل ہوگی۔ میں نے 2010 میں حج کیا تھا، لیکن طواف زیارت تو کر دیا تھا، حج کا صفا مروہ نہیں دوڑا تھا۔ بڑا جلدی مسئلہ پوچھنے آگے ہو یار، ابھی تو 2019 ہے، صرف 9 سال گزرے ہیں، اب دم ادا کرو، اب صفا دوڑے گا۔ کہتے جی کہ حرمین الشریفین میں نماز عصر جو ہے وہ اول وقت میں ہوتی ہے، اور بلکہ حنفی مسلک میں تو ابھی ظہر کا وقت ہوتا ہے۔ تو لیکن یاد رکھیں کہ علماء احناف کا فتویٰ یہ ہے کہ حرمین کی نماز نہ چھوڑیں، اپنے مسلک کو چھوڑ دیں، ان کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اگر اپنی اکیلی پڑھنی ہو تو پھر اپنے وقت میں پڑھیں۔ ایک لڑکی اپنے خاوند کے ساتھ ایک گھر میں 6 سال سے نہیں ہیں، حتیٰ کہ وہ میاں بیوی 6 سال میں ملے ہی نہیں ہیں، تو اگر چھوڑتا ہے تو اس کی بہن کو چھوڑ دیں گے، بہرحال ٹھیک ہے، تو پھر گناہ تو آپ پر ہے نا، اگر آپ نہیں چھوڑیں گے۔ آخر وہ کوئی لڑکی جو ہے کوئی ایسی فرشتہ تو نہیں ہے کہ 6 سال میں اس سے گناہ بھی نہیں ہوتا۔ طلاق دو کیوں وہم کرتے ہو؟ تمہاری بہن کے مقدر میں بھی لکھا ہے طلاق تو ہو جائے گی۔ صفا دوڑتے ہوئے آخری چکر میں پیشاب کا ایک قطرہ محسوس ہوا، کچھ نہیں ہوتا، اگر نکلا ہے تب بھی صفا ہو جاتی ہے، صفا بغیر وضو کے بھی ہو جاتی ہے۔ میری تفسیر کا نام ہے تفسیر مکی، اس وقت تک الحمدللہ 7 جلدیں شائع ہو چکی ہیں، اور باقی جیسے جیسے اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، اسباب پیدا فرماتے ہیں، تو ہم چھاپتے رہتے ہیں۔ اب 8ویں جلد بھی چھپنے کے لیے تیار ہے، اللہ کرے گا، اللہ مسبب الاسباب ہے۔ بس 7 جلدیں الحمدللہ چھپ چکی ہیں تفسیر مکی کے نام سے، اور یہ 7 جلدوں میں ہم پہنچے ہیں سورۃ النساء یعنی 5ویں پارے میں، تو اسی سے اندازہ کر لیں کہ انشاءاللہ کتنی جلدیں ہوں گی۔ اگر اللہ چاہے گا، اللہ نہ چاہے تو کیا ہو سکتا ہے۔ کعبے کی طرح وہ منہ پہ یا پیٹ کر کے میاں بیوی مصوبت کر سے ہاں جی کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ بڑا خیال ہوتا ہے کہ کعبے کی طرف پشت نہ ہو، کعبے کی طرف پاؤں نہ ہو، نماز نہیں پڑھیں گے، اصغر نماز کے کوئی میاں بیوی ملے او کعبے کی طرف منہ ہو جائے، کہ وہ مسلمان نہیں ہے کہ کعبے کی طرف منہ نہ ہو۔ بس ایک اپنے اپنے مسئلے ہیں، گھڑے ہوئے ہیں۔ مدینہ منورہ میں نمازی امام سے آگے ہوتے ہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ عورتوں کی صفے میں مردوں کے آگے ہوتے ہیں، ان کی بھی نماز نہیں ہوتی۔
حالانکہ مدینہ پاک میں انہوں نے امام کی حد کے مطابق باقاعدہ پٹیاں لگائی ہوئی ہیں، لکھا ہوا ہے، بورڈ لگایا ہوا ہے کہ یہاں تک امام کی حد ہے، اس سے آگے نہ بڑھے گا۔ لوگوں نے تو بس 40 نمازیں پوری کرنی ہیں نا، نماز ہو یا نہ ہو۔ ایک مدرسے میں 25 سال سے میں شعبہ حفظ پہ پڑھا رہا ہوں، نہ تو پوری تنخواہ دیتے ہیں، نہ سکون سے کام کرنے دیتے ہیں۔ یار اللہ کی زمین وسیع ہے، کسی اور مدرسے میں چلے جاؤ۔ جب 25 سال میں تجربہ کر لیا ہے تو باقی کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ چھوڑو ایسے مدرسے میں جو تنخواہ ہی نہ دے۔ اگر آدمی کو تنخواہ نہیں دے گی، دیکھو نا یہ جتنے آج کل آپ کے یہاں مسئلے بنے ہوئے ہیں نا، 11ویں شریف، 12ویں شریف، کل شریف، 40ویں شریف، یہی مصیبت ہے کہ علماء کو تم نے تنخواہ نہیں دی، انہوں نے تمہارے لیے یہ سارے مسئلے بنا دیے ہیں۔ کھانا تو ہے نا، انہوں نے پیٹ تو بھرنا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی 11ویں، آج 12ویں، آج 11ویں ہے، تیسرے دن کل شریف ہے، پھر 7 جمعرات شریف ہے، پھر 40، اتنے میں کوئی اور شریف بھی مر جائے گا۔ ان کی روٹی تو چلتی رہی۔ یہ مسئلے اسی لیے بنے ہیں کہ تم نے علماء کی قدر نہیں کی، اور پھر جاہل جو ہے وہ عالم بن گئے۔ گردن کا مسح کرنا مسئلہ کہ حنفی میں جائز ہے، باقی ائمہ کے نزدیک نہیں۔ حالانکہ یہ تحقیق کی بات ہے کہ کیا گردن جو ہے یہ سر کے پچھلے حصے کے اندر داخل ہے یا نہیں ہے۔ اور دوسرا قرآن کہتا ہے کہ جہنمیوں کی گردن میں توق ڈالے جائیں گے، اذ الاغلال فی اعناقہم۔ تو اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی گردن کا مسح کرتے ہیں اللہ ان کو ان اغلال سے محفوظ رکھے۔ قبلے کی طرف پاؤں اگر بے ادبی کی نیت نہ ہو تو کوئی بات نہیں۔ میرا خاوند دبئی میں رہتا ہے، مجھے خرچہ بھی نہیں بھیجتا، تو ایسے خاوند کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جان چھڑاؤ۔ خرچہ بھی نہیں دیتا، حق بھی ادا نہیں کرتا، تو نام کا خاوند ہے، بس مہر لگی ہوئی ہے۔ اب میں بیوٹی پارلر کا اگر کھول کے کام کر، بیوٹی پارلر کا کام تو کریں، لیکن اس میں جو یہ بھویں بنانا، جو چیزیں شریعت میں حرام ہے وہ نہ بنائیں، یا بالوں کو کاٹ کے دوسرے بال لگانا یہ حرام ہے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ بیوٹی پارلر کے چکر سے تم اس سے جان چھڑا کے اچھے آدمی سے شادی کر لو۔ میں مکہ شریف میں رہتا ہوں، جب مجھے شوال میں چھٹی ہوتی ہے تو میں مدینے سے عمرہ کرتا ہوں، پھر پاکستان چلا جاتا ہوں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔